ہم ایسے چیزوں کا سہارا لیتے ہیں جو حرام ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت جو ہے مستد احمد کی ہے، آپ نے فرمایا من اللہ تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، جس نے تعویذ کو لٹکا لیا، آپ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کی حاجت کبھی پوری نہ کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی کہ جس شخص نے کسی بیماری، نظر بد یا کسی چیز کے علاج کے لیے تعویذ لٹکایا، اللہ کبھی اس کی حاجت پوری نہ کرے. دوسری ایک روایت جو کہ مسند احمد کی ہی، آپ نے فرمایا کہا من اللہ تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکا لیا اس نے شرک کیا. ابو داؤد کی ایک روایت میں فرمایا من اللہ تمیمۃ وکل الیہ، جس نے تعویذ لٹکا لیا اللہ اس کو اسی کے ذمے کر دیتا ہے. اور مسند احمد کی روایت میں فرمایا جو تعویذ لٹکا لے اللہ اس کی کبھی حاجت پوری نہ کرے، وہ ہمیشہ اس میں پریشان رہے. نبی نے بددعا بھی دے دی. ارے نہیں، یہ وہ غیر مسلموں کی تعویذ تھے جو آپ کے زمانے میں تھے، مسلمانوں کے دیے ہوئے تعویذ جائز ہے. میرے بھائی، اللہ کے رسول نے کہیں فرق کیا مسلمان کے تعویذ یا جو میں دے دے میرے صحابہ کے تعویذ؟ من اللہ تمیمۃ فقد اشرک، من اللہ تمیمۃ وکل الیہ، جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا، جس نے تعویذ پہنا اللہ اس کے حوالے کر دے. یہاں پر من اللہ تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، جو تعویذ پہنے اللہ اس کی حاجت کبھی جس چیز کے لیے. ان پرچیوں میں کیا رکھا ہوا ہے جو تم گلے میں کالے کالے پٹے لٹکا کے گھومتے ہو؟ کل ایک صاحب اچھے بھلے موٹے تازے ہٹے کٹے، ان کے گلے میں نے ایک تعویذ دیکھا. میں نے ان سے کہا یہی اسٹائل تھا میرا، یہ کیا لٹکایا ہوا ہے یار، کالا پٹا ہندوؤں کی طرح. کہتے ہیں بھائی جائز تعویذ ہے. میں نے کہا جائز ناجائز کی بحث میں نے کی آپ سے؟ اچھا لگ رہا ہے یہ کالا پٹا گلے کے اندر لٹکایا ہوا یہاں پہ؟ چھوڑو، سنت پر عمل کرو. نبی رات کو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کیا کرتے تھے. جائز ناجائز کی بحث میں تو میں پڑھ ہی نہیں رہا نا. یہ اچھا لگ رہا ہے، یہ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں، یہ اچھا لگ رہا ہے؟ یہ کیا پٹے گلوں میں ڈالے ہوئے ہیں؟ جانوروں کے گلے میں پٹے ہوتے ہیں یا مشرکوں کے گلے میں پٹے لگتے ہیں، وہ کالے دھاگے نیلے دھاگے. لوگوں کو دیکھا ہوگا نا اپنے انگوٹھے پہ الگ دھاگا باندھا ہوا ہے، ادھر الگ دھاگا، ادھر امام ضامن، ادھر کچھ ادھر کچھ. او بھائی نیٹ کلین سیدھے سادے گھومو، کوئی ٹینشن ہو اللہ سے دعا مانگو، ختم. اور سنت کو فالو کرو. سنت میں کیا ہے؟ رات کو سونے سے پہلے چاروں قل پڑھ کے دم کر لیا، آیت الکرسی پڑھ لی، سورہ بقرہ کا آخری حصہ پڑھ لیا، بس. اب بھی اگر جن آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے نا اب آئے گا لازمی. وہ جن نہیں ہے، وہ کوئی اور چیز ہے وہ ٹھیک ہے نا. تو نہیں آئے گا جن چڑیل بھوت انشاءاللہ. یہ ان تعویذ گنڈے والوں کے زیادہ آتے ہیں جن چڑیل بھوت. تو میرا بھی یہی اسٹائل ہوتا ہے، کیا گلے میں جاہلوں کی طرح پٹے ڈال کے. وہ کہتا ہے کیا ناجائز ہے؟ وہ بھائی ناجائز کا فتویٰ میں نہیں دے رہا، لیکن یہ اچھا لگ رہا ہے آپ کے گلے میں تو چھوڑو، اس کو اٹھا کے پھینکو. ہمارے گلے میں دیکھا کبھی کوئی پٹا؟ اللہ کا شکر ہے ہمارے بچوں کے گلے میں کوئی پٹا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. آرام سے ہنسی خوشی الحمدللہ اللہ زندگی دے رہا ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو. اور عاملوں کے خلاف اتنا بولنے کے باوجود آج تک کوئی عامل ایسا نہیں ہے کوئی جن چڑیل بھیج کے مجھے کوئی نقصان پہنچا سکے. ان کمبختوں کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. یہ تو بزدل لوگوں کے لیے اللہ نے ان لوگوں کو پیدا کیا ہے. تو اس لیے یہ پٹے مٹے کالے نیلے پیلے فلیتے پلیتے دھاگے یہ چھوڑ دو، یہ سب چیزیں ہیں ٹھیک ہے، کچھ نہیں رکھا ان چیزوں میں. اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو. تعویذ کے حوالے سے بھی سمجھ لیں، تعویذ لٹکانا جو ہے گلے کے اندر قرآنی سورت کا یا قرآنی آیت کا، اس کا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا، صحابہ اکرام علیہم رضوان سے نہیں ملتا. ایک صحابی کا ملتا ہے لیکن وہ روایت ضعیف ہے. وہ سنن ابی داؤد سے اور مسند امام احمد سے پیش کی جاتی ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچوں کو تو دم ڈالا کرتے تھے، جو بڑے بچے تھے ان کو دم ڈالا کرتے تھے، اور چھوٹے بچے جو پڑھنا نہیں جانتے تھے ان کے گلے میں تختی لٹکا دیتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ لکھ کر. البتہ اگر کوئی یہ کرتا ہے کہ قرآنی آیت کا تعویذ لکھ کر گلے میں لٹکاتا ہے تو اس کو تو نہ ہم بدعت کہتے ہیں، نہ شرک کہتے ہیں، نہ حرام کہتے ہیں. یہ فتویٰ نہیں لگ سکتا. اور یہ جو حدیثیں پیش کرتے ہیں جس نے تعویذ لٹکایا وہ اس نے شرک کیا، وہ تعویذ کی ہی طرف ہو گیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعویذات کے بارے میں فرمایا جو شرکیہ تعویذ اس وقت لکھے جاتے تھے. آپ تو مسلم شریف کی حدیث نہیں سن چکے؟ 5732 اور 5731 کے اپنے دور جاہلیت کے دم بھی مجھ پر پیش کرو.
اگر ان میں بھی شرک نہیں تو ان کو بھی کرتے رہو. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دم کی اجازت دے رہے ہیں اور وہ تعویذ نہ لٹکانے، وہ شرکیہ تعویذ ہوتے تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لٹکانے سے منع کیا. ورنہ کسی مسلمان کی جرت ہے کہ قرآن کی آیت لکھ کے وہ کسی کے گلے میں لٹکائے تو آپ اس کو کہیں گے اس نے شرک کیا. آپ چلے بہت سخت ہیں تو بدعت کہہ سکتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے تو آپ بدعت کہتے ہیں. ہم تو بدعت بھی نہیں کہتے کیونکہ تابعین سے ثابت ہے. تو جو چیز تابعین سے ثابت ہو اور اس معاملے میں کوئی اختلاف نہ پایا جاتا ہو تو ہم اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگاتے. یہ تو کتاب و سنت کا الحمدللہ منہج اور سلف کا فہم ہے. اس حوالے سے میں نے آپ کو کلیئر کر دیا. البتہ یہ جو بسم اللہ کے 786 حرف لکھے ہوئے ہیں، محمد کے 92 رکھے ہوئے ہیں، اللہ کے 66 رکھے ہوئے ہیں، یہ حروف ابجد اور ان کے تعویذ لکھنا یہ تو قطعاً کسی صورت ہی ثابت نہیں ہے. اور یہ تو قرآن پاک کے ساتھ بالکل انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے اور الٹا یہ تعویذ لکھ کر جو ہے وہ روٹی روزی چلا رہے ہیں. اس طرح کے معاملات کرنے کی بھائی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے. بالکل قرآن حکیم کی تعریف ہے. تعویذ لٹکانے کے اعتبار سے میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے بھائیوں کہ دیکھیں شہد کے چاٹنے میں ہی شفا ہوگی نا. سورۃ النحل میں آیا کہ شہد میں شفا ہے. تو اب کوئی شہد کی بوتل گلے میں لٹکا لے کہ جی قرآن میں آیا شہد میں شفا ہے. جیسے شہد کی بوتل نہیں گلے میں لٹکائی جا سکتی. لٹکا سکتا ہے کوئی کہے گا لٹکائیں؟ ہم کہیں گے شہد کو چاٹے تب شفا ہوگی. تو طریقہ بتایا ہے. تو قرآن میں جو شفا آئی سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ قرآن میں شفا ہے، سورہ یونس میں آیا کہ شفا ہے. اس شفا کو حاصل کرنے کا طریقہ تو بتا دیا. یہ 3 تعویذ ہیں معوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں، قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یہ پڑھ کر پھونکیں. ایک تعویذ کا ہے کہ اپن تعویذ باندھ، ہمارے یہاں کہتے ہیں تعویذ کرنا شرک ہے. کوئی ٹھیک ہے. اور فائدہ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. جی جو اور تیسرا یہ ہے کہ کچھ نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی لوگوں نے تعویذ باندھے ہیں. خود صحابہ کرام علیہم الرضوان کہتے ہیں کہ ہم بعض دعاؤں کے بارے میں فرمایا کہ ہم یہ دعا پڑھتے تھے اور چھوٹے بچوں کے گلے میں بطور تعویذ بنا کے ڈال دیا کرتے تھے. اصل میں جن تعویذات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے وہ تعویذات تھے جو کفار کے اندر رائج تھے اور کلمات کفر و شرک پر مشتمل تھے. ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. یہی وجہ ہے کہ بخاری و مسلم کی روایات میں موجود ہے کہ لوگوں نے پوچھا رسول اللہ ہم بعض کلمات سے دم کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ آپ نے شاید فرمایا کہ پہلے وہ کلمات میرے سامنے پیش کرو. جب انہوں نے پیش کیا آپ نے سنا تو اس میں کوئی قباحت نہیں تھی. فرمایا اجازت دی باقاعدہ، ٹھیک ہے آپ اس میں دم کریں. اور جن میں کوئی قباحت آپ محسوس فرماتے اس کو منع فرما دیا کرتے تھے. تو تعویذ باندھنا اگر صرف اس قصد و ارادے کے ساتھ ہو کہ شفا اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، یہ تعویذ نہیں دیتا ہے، یہ بس ایک ذریعہ ہے، وسیلہ ہے. اور ذریعہ وسیلہ اختیار کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے. جیسے دیگر طریقہ ہائے علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے. تو جیسے ہم ٹیبلٹس یوز کرتے ہیں، انجیکشن لگاتے ہیں، آپریشن وغیرہ کرواتے ہیں، تو کیا ہمیں اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں ہوتا یا ہم یہ شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں؟ یقیناً نہیں. ہم انہیں وسیلہ سمجھتے ہیں اور عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ شفا اللہ ہی دے گا، یہ گولی نہیں دے گی، ڈاکٹر نہیں دے گا. اسی طرح تعویذ کے بارے میں بھی اگر کوئی یقین رکھے کہ شفا تعویذ نہیں دے رہا ہے، ہمارا رب کریم دے گا، لیکن رب کریم کی ہی عادت کریمہ ہے کہ وہ جب کچھ عطا فرماتا ہے تو کوئی نہ کوئی ذریعہ اور سبب قائم فرما دیتا ہے. اور تعویذ بھی ایک سبب اور ذریعہ ہے. کلام پاک کی آیات کو تعویذ بنا کر گلے میں ڈالنا، بازو پر باندھنا جائز ہے یا نہیں، اور اس پر بھروسہ کرنا صحیح ہے یا غلط؟ قرآن پاک کے تعویذ گلے میں ڈالنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، مسنون عمل نہیں ہے. قرآن پاک کے تعویذ گلے میں ڈالنا مسنون نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے. اب آپ میں سے کئی لوگ سوچتے ہوں گے کہ پتہ نہیں مولوی صاحب کا دماغ خراب ہے، قرآن پاک میں نہیں آتا کہ اللہ نے قرآن کو شفا کہا ہے؟ آتا یا نہیں آتا؟ قرآن شفا ہے نا. تو جب قرآن شفا ہے تو گلے میں ڈال لو تو کیا حرج ہے؟ ہمارے ہاں زیادہ بحث کیا حرج کی رہتی ہے، کیا حرج ہے؟ یہ بھی تو دین ہی ہے نا، اللہ کا نام ہی تو ڈالا ہے، فاتحہ ہی تو لکھی ہے. میں کہتا ہوں جس قرآن میں قرآن کو شفا کہا ہے اسی قرآن میں اللہ نے شہد کو بھی شفا کہا ہے. شہد شفا ہے یا نہیں؟ شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے نا. تو 1 کلو شہد کی بوتل لے کے گلے میں رسی باندھ کے گلے میں ڈال لو، اور کوئی پوچھے یہ کیا کر رہے ہو کہ بھائی شفا ہے، قرآن میں آیا شہد میں شفا ہے. وہ کہے گا دماغ خراب ہے تمہارا، اس کو کھانے سے شفا ہے، بوتل گلے میں لٹکانے سے شفا نہیں ہے. تو ہم کہیں گے بھائی قرآن پڑھنے سے شفا ہے. قرآن اگر آپ کے گھر میں جادو ہے، جنات کا اثر ہے، شیطانی معاملات ہیں، سورۃ بقرہ پڑھیے، شیطان بھاگ جائے گا.
گھر میں آنے جانے کی دعائیں پڑھیے، شیطان بھاگ جائے گا۔ کھانا کھانے کے پہلے کی دعائیں پڑھیں، بیوی کے پاس جانے کی دعائیں پڑھیں، شیطان بھاگ جائے گا۔ یہ شیطان سے بچنے کے طریقے ہیں۔ اور تعویذ گلے میں لٹکانا قرآن کی آیات کا، اس میں ایک اور خرابی یہ ہے، جب باتھ روم میں جاؤ تو قرآن ساتھ لے جا سکتے ہو؟ جی نہیں لے جا سکتے، تو گلے میں جو لگا ہوا ہے یہ تو ساتھ جاتا ہے نا۔ جب جنبی حالت میں ہو قرآن پکڑ سکتے ہو، تو جب یہ گلے میں لٹکا ہوا یہ تو ساتھ رہتا ہے نا۔ اس لیے قرآن اس کام کے لیے نہیں آیا۔